السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے جیسا کہ ترمذی شریف کے درس کا ہمارا طریقہ رہا ہے، عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ احادیث شریفہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب ان احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الرؤیا خواب کا بیان چل رہا ہے، اسی کی کا سلسلہ آج ہم جو شروع کر رہے ہیں حدیث نمبر 2372 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الذی یکذب فی حلمہ۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان بن عبد الاعلی عن ابی عبد الرحمن عن علی قال اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب فی حلمہ کلف یوم القیامۃ عقد شعیرۃ۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو شخص کے بارے میں آیا ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، جو اپنے خواب کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے، جو خواب نہیں دیکھا اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر جھوٹ سے کام لے خواب کے بیان کرنے میں تو اس کا کیا انجام ہوگا، قیامت کے دن اس کو کیا تکلیف دی جائے گی، اس کا بیان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹا خواب بیان کیا اسے قیامت کے دن جو کے دانے میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔ جو کے دانے میں گرہ لگانا، گھیٹی باندھنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، تو جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا یا خواب میں جو چیز نہیں دیکھا لوگوں کے درمیان اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے یا اپنا مقام بنانے کے لیے اگر گھڑ کر کوئی خواب بیان کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کو اس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ جو یعنی گیہوں کے دانے کے سمجھے اس میں گرہ لگانے کا اس کو حکم دیا جائے گا، جبکہ وہ نہیں کر سکے گا اس کو۔ تو جب نہیں کر سکے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، اقوال میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اور خوابوں کے بارے میں بھی، اور احادیث شریفہ کے بارے میں تو خاص طور پر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمدن جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو حدیث رسول نہیں ہے اس کو حدیث رسول کہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سچائی کو لازم کر لے اپنے اوپر اور جھوٹ سے اجتناب کرے، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت لوگوں کی نظر میں گھٹ جاتی ہے اور لوگوں کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2373۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الاعلی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وفی الباب عن ابن عباس وابی ہریرہ وابی شریح وواصلۃ بن الاسقع وهذا صح من الحدیث الاول۔ عبد الرحمن سلمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایات کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو شریح اور واصلہ بن اسقع سے بھی روایات مذکور ہیں، اور یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2374۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم کاذبا کلف یوم القیامۃ ان یعقد بین شعیرتین ولن یعقد بینہم هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے اسے قیامت کے دن جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ہرگز ان میں گرہ نہیں لگا سکے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن
اس قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی جھوٹا خواب بیان نہ کرے، خواب کو بیان کرنے میں جھوٹ سے کام نہ لے، بلکہ جو خواب دیکھا ہے منوعاً حقیقت کو بیان کر دے، جھوٹ سے کام نہ لے۔ حدیث نمبر 2375۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزیمة والطفیل بن سخبرة وسمرة وأبی امامة وجابر حدیث ابن عمر حدیث صحیح۔ دودھ کی تعبیر علم سے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم سے آراستہ کیا جائے گا، اس کو علم عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درمیان کہ میں آرام کر رہا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، لایا گیا، میں نے اسے پیا اور اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نوش فرمانے کے بعد، پینے کے بعد جو دودھ بچ گیا تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس علم کا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ معارف العوارف میں حضرت بندہ نواز سید محمود حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ذہب ھذا الرجل ب9 اعشار العلم۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان بزرگ نے علم کے 9 حصے حاصل کر لیے تھے جو اب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، یعنی 10 حصے اگر علم ہے تو اس میں سے 9 حصے علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا تھا، یعنی بہت سارا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ اور جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیے اور احادیث شریفہ یاد رکھے اور جنہوں نے علم حاصل کیا، اس میں سر فہرست بعض صحابہ کا نام آتا ہے، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں اگر کوئی محدث گزرے ہیں، یعنی جن کو الہام ہوتا ہے، الہام کے ذریعے ان کی بات وحی الہی کے موافق ہوتی ہے، اگر کوئی گزرے ہیں تو اب میری امت میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں فرمائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ موافقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، آپ جیسا فرماتے تھے، چاہتے تھے، ویسا قرآن نازل ہوتا تھا۔ جیسے مقام ابراہیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں نماز پڑھنے کی جگہ تو کیا ہی اچھا ہوتا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور پردے کے بارے میں بھی کہ مسلمان عورتوں کو مکمل پردہ کرنا چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ آپ کی رائے تھی پردے کے بارے میں تو قرآن نازل ہوا، تو آپ کی رائے وحی کے موافق ہوتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ مجھے جو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا میری خدمت میں، پینے کے بعد میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو عطا کیا۔ تو صحابہ پوچھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تعویل؟ تو آپ فرمائے کہ علم ہے، یعنی مجھے جو علم عطا کیا گیا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا ہوا ہے، میں نے اس میں سے ان کو بھی عطا کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ کرام میں بھی ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتے تھے، حدیث شریفہ تو سبھی بیان کرتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو اب موجود ہیں احادیث شریفہ سن رہے ہیں، وحی الہی کے نزول کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں تک میرے ارشادات کو پہنچائیں۔ تو صحابہ اکرام سب کے سب احادیث شریفہ بیان کرتے تھے، لیکن فتویٰ دینے والے صحابہ چند ہی تھے، یعنی جو مسائل بیان کرتے تھے اور جن کی طرف لوگ اپنے مسائل میں رجوع ہوتے تھے،
اور فتویٰ پوچھتے تھے، ویسے صحابہ گنے چنے تھے، انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حدیث نمبر 2376۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، جی علی اس کا دروازہ ہے۔ جی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس مسئلے میں جی حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے فرزند جی حضرت حسن محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جی جو میرے حقیقی سسرے بھی ہونا، دادا سسرے ہونا ہے۔ جی پہلے سے تو خیر کافی رشتہ داریاں بھی ہیں، جی لیکن تازی رشتہ داری جو ہے وہ دادا سسرے ہیں۔ جی تو وہ بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جی ایک سوال پوچھے، جی بابا جان جی چاروں خلفۂ راشدین میں افضل اور بہتر کون ہے؟ افضل کون ہے؟ جی بہتر تو سبھی ہے، افضل کون ہے؟ تو حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، اگر کسی صحابی کو افضل بتانا ہے جی تو دوسرے صحابی کو کم کرنا پڑتا ہے۔ جی ایک کی افضلیت بتانے کے لیے دوسرے کو کم کرنا پڑیں گا آپ کو، جی تو لہٰذا سب افضل ہیں، کسی کو نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ خود بخود آپ اگر ایک صحابی کو افضل بتانے جائیں گے تو دوسرے کو آپ کم کرنا ہی پڑیں گا آپ کو، جب تک کہ آپ دوسرے کو کم نہیں کریں گے اس کی افضلیت اور اس کی عظمت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ جی تو بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تم کو جن سے محبت ہے ان سے محبت ضرور کرو، مگر یہ بحث میں مت جاؤ کہ ان میں افضل کون ہے، ان میں بہتر کون ہے، ان میں کس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کیا ہے۔ تو پھر حضرت حسن محی الدین صدیقی، پھر حضرت یہ بھی فرمائے ساتھ میں عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بیٹے، جب آپ کسی سے بھی محبت ضرور کریے، لیکن محبت ایسی ہونا چاہیے کہ دوسرے صحابہ کی عظمت میں اور ان کی محبت میں کمی نہ ہونا۔ جی مطلب دوسرے کو جو ہے نا معاذ اللہ ان کی گستاخی یا بے ادبی وغیرہ نہ ہونا، کہ اگر آپ کسی اور سے محبت کر رہے ہیں تو کریے سب سے محبت، لیکن دوسرے کی عظمت میں فرق نہیں لینا۔ جی تو حسن محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جی ہاں بابا جان سرکار، بول کے بولے میرے کو حضرت علی سے محبت ہے، بول کے آپ جو ہے محبت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، بولنے کا مقصد یہ تھا۔ جی تو حالانکہ آپ صدیقی ہیں۔ جی تو پھر جیسا کہ ابھی آپ ایک حدیث شریف ارشاد فرمائیں کہ تمام صحابہ میں علم کے جو ہے نا 9 حصے جی حضرت عمر فاروق کو دیے گئے اور ایک حصہ یعنی پورے صحابہ میں تقسیم کیا گیا۔ نہیں، ایسا وہ پورے صحابہ میں تقسیم کیا گیا بلکہ نہیں، علم کے 10 حصے ہیں سمجھے، اس میں سے 9 حصے علم رخصت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال سے فرمائے۔ تو علم کی جو قسمیں ہیں یا علم کا جو معیار ہے، ایک سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بزرگان دین کا جو طریقہ تھا کہ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے، الجھنے کے بجائے، قیامت کے دن اس بارے میں سے تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے جو پوچھا جانے والا ہے اس سلسلے میں ہم کو تیاری کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا مقصد جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فروعی مسائل میں بحث کرنے کے بجائے یا صحابہ کی فضیلت اور ان کی ترتیب کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور فرمائے کہ اصحابی کالنجوم، کسی کی تخصیص نہیں ہے اس میں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر ایک صحابی اپنی جگہ ہدایت کا معیار ہے، ان کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، ان کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی صحابی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دوسرے صحابی کی تنقیص، ان کی تحقیر، ان کی توہین ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ حرام اور ناجائز ہے، حرام اور ناجائز ہیں۔ اسی لیے حضور صحابہ کے بارے میں ڈرائے اللہ سے، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ حالانکہ آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک قوم آ کے حاضر ہوئی جی اور جو ہے پوچھی کہ اے امام، حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پہ تھے؟ تو دیکھیے آپ آدمی جتنا اونچا ہوتا ہے، دیکھیے آپ جواب بھی اتنا ہی اسی معیار کا ہوتا ہے، دیکھیے جتنا اونچا ہوتا ہے نا اتنا احتیاط کرتا ہے۔ تو قربان جائیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا
کہ حضرت علی حق پہ تھے یا امیر معاویہ حق پر تھے، یہ میرے سے پوچھا جانے والا نہیں ہے، نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور نہ ہی خبر میں پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم کو اس چیز میں مطلب محنت اور کوشش کرنا چاہیے، آخرت جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے، سوال کیا جانے والا ہے، اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں پوچھا جانے والا نہیں ہے تو لہٰذا اس میں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ کی دیگر کتابوں سے اور کتابوں میں جو آپ کے حضرت علی سے کے بارے میں جو آپ ارشاد فرمائے تھے، اس میں آپ یہ ان لوگوں کو تو یہ بول کے بھیجا دیا، لیکن بعد میں جو ہے دیگر کتابوں میں یہ سننے میں آیا حضرت کی تصانیف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی ہوتی۔ اور آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کو گناہوں سے بچائے بس وہی معصوم ہے، اللہ جس کو اپنے گناہوں سے بچا وہی بچ سکتا، سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے، بشر ہے، انسان ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ ترمذی شریف میں ابواب النکاح میں اور مختلف جو ہے چیپٹرز میں صحابہ سے جب گناہ ہو گیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے جو ہے اقرار کیے، توبہ بھی کی اور بلکہ حد نافذ کرنے کے لیے کی بھی درخواست کی۔ دیکھیے اب تو اور ایک چیز اس میں میرے چچا حضرت سنا سے واقعہ یہ خدیر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک حافظ قاری عبد القادر جیلانی حفظہ اللہ میرے چچا، اور ایک چچا حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ تو میں چچا حضرت سے بولا کہ بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ چاروں صحابہ سب اپنی اپنی جگہ افضل ہے، قابل احترام ہے، پورے صحابہ ان میں چار قابل احترام، لیکن ان میں جو ترتیب جو بیان کی گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، یہ جو ترتیب ہے وہ ترتیب ظاہر نہ ہوئی اس میں، تو اس کی کیا وجہ ہے پوچھا میں نے، تو حضرت قبلہ فرماتے ہیں چچا حضرت کہ بیٹے بات ایسی ہے کہ جو اہل تشیع ہیں، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں شیعہ حضرات ہمارے شیعہ بھائی، وہ لوگ جو ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، یعنی ان کی تحقیق پائے تکمیل کو نہیں پہنچی، ناقص تحقیق کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ ترتیب اس وجہ سے مقرر کی گئی ہے کہ ان کے رد میں مقرر کریں۔ نہیں، یہ ترتیب جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ جمہور کا جو مسلک ہے ہر ایک کی اپنی ایک منفرد رائے ہوتی ہے، اور ایک بات جیسا کہ محدثین وغیرہ بھی علماء فرمائے ہیں کہ جو حسینی سادات ہوتے ہیں یا حسنی سادات ہوتے ہیں، نسب کی ہر ایک کو محبت ہوتی ہے اپنے آبا و اجداد سے، تو محبت کے بارے میں گرفت نہیں ہوں گی، کیونکہ محبت نام ہے قلب کے میلان کا، دل کے جھکاؤ کا نام محبت ہے، کسی کی طرف جھک سکتا ہے دل آپ کا، تو اگر کوئی حسنی ہے حسینی ہے تو ظاہر بات ہے اپنے آبا و اجداد کی طرف جھکے گا، لیکن حضور کیا فرمائیں کہ صحابہ سے جو محبت ہے ہماری، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے پاس، اس میں ہم ان کے مقام و مرتبے کو ناپنے اور تولنے والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن جمہور نے جو ترتیب بیان کی ہے صحابہ کی، اور ایک بات ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک صحابی کی فضیلت بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صحابی کی توہین ہو یا دوسرے صحابی کی تحقیر ہو۔ اگر ایسا کہا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مرتبہ گھٹا کے دوسرے نبی کا مرتبہ بڑھایا کیا، تو ہر ایک کے ایک درجات ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح اگر کہا جائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، پھر ان فضیلت جو عطا کی اس میں سے بیان فرماتا ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض انبیاء وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، ان سے گفتگو فرمایا، اور ورفع بعضهم درجات، اور ایک نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی درجے بلند کیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنایا اور تمام فضائل کمالات اور خوبیوں کا جامع بنایا۔
حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خوبیاں تھیں، سب انبیاء کے درمیان جو خوبیاں متفرق الگ الگ تھیں، ان تمام کا آپ کو جامع بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر فضیلت اور ہر خوبی کے آپ جامع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اپنے تمام صفات کمال کا مظہر عتم بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال فضیلت کا معیار خود اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اسی لیے یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی حسب نسب کے اعتبار سے کم ہے لیکن متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ فضیلت کا معیار خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے نہ صرف انسانوں میں فضیلت کا معیار ہے بلکہ مقامات میں بھی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو دنیا کے تمام مقامات پر فضیلت حاصل ہے، مساجد کو دیگر گھروں پر فضیلت حاصل ہے، مہینوں میں رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، دنوں میں جمعہ کے دن کو سردار قرار دیا گیا، انبیاء میں، صحابہ میں، تابعین میں، ہر ایک چیز میں دیکھیں گے اب یہ ترتیب فضیلت کا معیار اللہ نے رکھا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ حضرت کی ایک منفرد رائے ہے، اور حضرت کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اب اس دور میں ان مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، تنقید کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہم کو تنقید کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ ہر ایک صحابی اپنی اپنی جگہ افضل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جو درجات بیان کیے ہیں، جمہور اہل سنت و جماعت نے اس ترتیب سے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کا بازار اور بہت گرم ہو گیا تھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ہی کے حین حیات کئی فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کہتا تھا، اور ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی رسول ہیں۔ یہ تینوں خلفاء غاصب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ظالم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا خلافت کا، انہوں نے ان سے چھین لیا۔ اور شیعہ تو یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورے صحابہ کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف 3 صحابی مسلمان تھے۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی شخصیت پر اتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے 23 سال تک جو محنت کی، صحابہ کا جو تزکیہ کیا آپ نے اور ان کی تربیت فرمائی، سب تربیت ناقص ہو گئی آپ کی، کہ آپ کا وصال ہوتے ہی پورے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنا بڑا الزام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آتا ہے۔ تو شیعہ کی جو جماعت ہے، ان کے جو عقائد ہیں وہ گمراہ کن ہیں، بلکہ بعض عقائد تو کفر تک پہنچا دینے والے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ وحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، حضرت علی کی طرف وحی لانا تھا، حضور کی طرف لے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارے 40 ہیں، 10 چھپا دیے گئے۔ تو بہرحال ایسے گمراہ کن عقائد اور کفر تک پہنچانے والے، کیا کافر بنا دینے والے عقائد ہیں ان کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضرت عمر کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک اپنی جگہ علم کے بلند مینار ہیں، ہدایت کے روشن مینار ہیں۔ ہم کو ان کے درمیان تفریقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اہل سنت و جماعت کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جمہور اکثر اہل سنت و جماعت نے جو ترتیب بیان کی ہے، ہم کو اس ترتیب کے ساتھ، حضرت بندہ نواز خود رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے صوفی بھی ہیں، اور بیک وقت حضرت خود فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہ امام الاولیاء ہیں آپ، قطب الاقطاب۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے اندر 4 خوبیاں ہیں فرمائے، اور ایسی 4 خوبیاں بیک وقت کسی ایک ولی میں جمع ہونا مشکل ہے والے۔ میں بیک وقت سید بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، اور سنی بھی ہوں، اور حنفی، کچھ ایسا فرمایا حضرت۔ بہرحال تو کوئی سید ہے تو صوفی نہیں ہے، کوئی صوفی ہے تو حسب نسب کے اعتبار سے سید نہیں ہے، سمجھے۔ تو بہرحال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے چشت کے ایک عظیم ولی ہیں، بہت بڑے قطب دکن ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ، اور خواجگان چشت میں، سلسلے چشتیہ میں سب سے پہلے تصنیف اور تالیف کی طرف توجہ فرمانے والے بزرگ ہیں، جن کی عمر شریف 104 سال ہوئی، اور عمر شریف کے مطابق کتابوں کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف کے مطابق آپ کی تصنیفات ہیں، یعنی جملہ 104 تصنیفات آپ نے اپنا علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ تو بہرحال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عربی میں اشعار نظم کیے ہیں، جس میں آپ نے خلفائے راشدین کی ترتیب بتائی۔ آپ حضرت ابو بکر کو پہلے بیان کیا اور فرمایا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، جمہور اہل سنت جس ترتیب کے قائل ہیں
میں بھی اسی ترتیب کا قائل ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنے سے حضرت عمر کا مرتبہ نہیں گھٹتا، حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے سے حضرت عثمان کا مرتبہ نہیں گھٹتا، کیونکہ بے شمار احادیث شریفہ ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کی الگ الگ فضیلت بیان کی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سبحان۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کی آئینہ حسنات ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، اسلام قبول کرے، آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، پھر ان کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو بولے عمر کی پوری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ بولے تو کیا حضرت عمر کا مرتبہ گھٹ گیا کیا؟ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے۔ تو اب اس سے حضور کا علم غیب بھی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے آسمان کے تاروں کی تعداد کوئی بتا سکتے؟ بے شمار آسمان کے تارے ہیں، تو آپ کو آسمان کے تاروں کی تعداد بھی معلوم ہے، پھر حضرت عمر کی نیکیاں بھی معلوم ہیں، کیونکہ خالی اندازے سے بولنا نہیں ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے پختہ ہوتی ہے اور حق پر مبنی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے اور بالکل مطابق اور برابر ہوتی ہے، ایک چیز کا بھی اس میں فرق واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے جو درجات ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور اہل سنت و جماعت کی مشہور 10 نشانیاں ہیں۔ تفصیلات میں گئے بغیر میں صرف 2 نشانیوں کا ذکر کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہیں۔ تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا، شیخین سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو فضیلت دینا۔ شیعہ ان 2 حضرات کو نہیں مانتے، بلکہ حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں مانتے۔ اور ایک نشانی توقیر الختانین بتائی گئی، یعنی دونوں دامادوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ حضرت عثمان بھی حضور کے داماد ہیں، حضرت علی بھی حضور کے داماد ہیں۔ تو ایک فرقہ وہ ہے جو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرتا ہے، صحابہ کی تحقیر کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بلکہ تکفیر سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ان کو کافر قرار دینے سے بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک فرقہ وہ ہے جو صرف صحابہ کی محبت میں غلو کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ یہ دونوں بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں، بلکہ بعض عقائد کی وجہ سے کفر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی گمراہی کے راستے پہ گامزن کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں بس۔ تو اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا منمانی کی وجہ سے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اہل سنت میں سے ہیں، اہل سنت کے ایک بڑے امام ہیں، متکلم ہیں، اور تمام علوم کے جامع ہیں، تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں جن کو مہارت حاصل تھی، آج بھی جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ایک تفسیر رازی کے نام سے، تفسیر کبیر ایک ان کی کتاب ہے۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہیں، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں۔ اور پہلے لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے، سمندری سفر کرتے تو ستاروں کی روشنی سے، ستاروں کی رہنمائی میں اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ کرام کے ستاروں کی روشنی سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جمہور اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال اہل سنت و جماعت کا مسلک جو ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، عقیدہ رکھنا چاہیے، محبت سب صحابہ سے کرنا چاہیے۔ حضرت علی کے بارے میں حضور فرمایا کہ علی آپ کی محبت میں غلو کرنے والا بھی ہلاک ہوگا اور آپ کی توہین کرنے والا بھی ہلاک ہوگا۔ تو بہرحال اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرنا چاہیے، صحابہ کا بھی احترام کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرنا چاہیے، صحابہ اکرام کی بھی تعظیم کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں ایک حدیث ہے غالباً، کہ جو میرے اہل و عیال کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، اب رشتہ داروں کے ساتھ قیامت تک آ جائیں گے، کیونکہ حسب نسب آپ کا
قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی سب حسب نسب جب ختم ہو جائیں گے اس وقت بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب باقی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور وہ میرا رشتہ دار اس کے حسن سلوک کا بدلہ اگر عطا نہیں کر سکا، احسان نہیں چکا سکا، تو میں قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا کروں گا، فرمایا حضور۔ تو بہرحال ہم کو صحابہ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، ان سے بھی محبت رکھنا چاہیے اور ان سے بھی محبت رکھنا چاہیے۔ تفریق کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بھئی صحابہ کی وجہ سے دین کی تبلیغ ہوئی یا اہل بیت اطہار کی وجہ سے یا صرف کوئی ایک ہی دین کے کام کو آگے بڑھائے، ایسا نہیں، دونوں کی مشترکہ کوششیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا اللہ کی راہ میں، اہل بیت اطہار نے بھی قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام ہمارے سامنے اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 2376 حدثنا الحسین بن محمد الحریری البلخی حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال بین انا نائم رأیت الناس يعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما يبلغ اسفل من ذلك قال فعرض علی عمر وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ قال الدین۔ کرتے کی تعبیر دین سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کرتے پہن رکھے ہیں۔ جن لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا تھا وہ کرتے پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک تھا اور کسی کا اس سے نیچے تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمر رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایک قمیص ہے جسے وہ گھسیٹ رہے ہیں، یعنی ان کی قمیص، ان کا کرتا اتنا بڑا ہے کہ جس کو گھسیٹ کر وہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی دین میں وہ مکمل ایسے دین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے، مکمل سرتاپا دین ہے۔ تو ایک کی تعریف کرنے سے دوسرے کی توہین یا تحقیر لازم نہیں آتی، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عقیدے کی بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 9 صحابہ کرام یا چند صحابہ کرام میں آیا، ان میں سے حضرت عمر بھی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں لوگوں کو پیش کیا گیا تو جو کرتے پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک تھا تو کسی کا اس کے نیچے تک، لیکن جب عمر کو پیش کیا گیا تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے، یعنی مکمل دین کے لباس میں رنگے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ اس میں آپ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2377 حدثنا عبد بن حمید حدثنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن صالح بن کیسان عن الزہری عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن ابی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناہ وہذا صح۔ حضرت سہل بن حنیف بواس سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہمانہ روایت نقل کی اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2378 باب ما جاء فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المیزان والدلو۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا الانصاری حدثنا شعث عن الحسن عن ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رأى منکم رؤیا فقال رجل انا رأیت کأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت بابی بکر ووزن ابو بکر وعمر فرجح ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں، میزان اور ڈول کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزان اور ڈول کی تعبیر بتانا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے اب دریافت فرماتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، یا آپ کوئی خواب دیکھتے تو بیان فرماتے تھے صحابہ کے سامنے۔ ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے وہ صحابی بیان کریں، اور وہ یہ کہ گویا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک میزان، ایک ترازو اترا، آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے، یعنی آپ کا پلڑا غالب رہا، جھکا ہوا رہا۔ پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا وزن کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاری نکلے، آپ غالب آ گئے۔ پھر حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ ہوا، یعنی حضرت عمر غالب رہے۔
پھر میزان اٹھا لیا گیا، پھر ترازو اٹھا لی گئی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک ترقی ہوتی رہی اسلام کی اور فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو چکا تھا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کا دروازہ ہیں، جیسے ہی ان کا وصال ہوگا وہ فتنے کا دروازہ توڑ دیا جائے گا اور قیامت تک تلوار نیام میں نہیں جائے گی، فتنوں کا بازار گرم ہو جائے گا اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. قیامت تک جاری رہیں گی وہ سلسلہ جاری رہے گا. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک فتوحات ہوتی رہیں اور اسلام روز بروز ترقی کرتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے فتنے شروع ہو گئے. حدیث نمبر 2379. حدثنا ابو موسى الانصاري حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريته في المنام عليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار عليه لباس غير ذلك. هذا حديث غريب وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے غالباً. یہ چچا تھے. ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انہوں نے آپ کی تصدیق کی لیکن آپ کے اظہار نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ کو ان کی خدمت میں آپ ان کے پاس لے گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیا دیکھا اور آپ کے پاس کون آئے؟ تو حضور فرمائے کہ جبریل آئے تھے. تو بولے کہ ہاں یہ وہی ناموس سے اکبر ہیں جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، دیگر انبیاء کے پاس آتے تھے، اور اگر میں آپ کے اعلان نبوت تک میں حیات رہا، زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ جو کوئی بھی اس طرح کا پیغام لائے، انبیاء میں سے کوئی جو نبی بھی اللہ کی توحید کا پیغام لائے، قوم ان کی مخالف ہو گئی، ان کی دشمن ہو گئی، اور آپ کی قوم بھی آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو مکے سے نکال دے گی. اگر میں اس وقت حیات رہا، زندہ رہا تو ضرور میں آپ کی مدد کروں گا، بلکہ بولے تھے ورقہ بن نوفل. ان کے بارے میں پوچھا گیا ابھی اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جیسے عام دعوت شروع نہیں ہوئی تھی ابھی تبلیغ کی، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کو خواب میں دکھایا گیا، اور ان پر سفید لباس تھا. اگر وہ اہل جہنم سے ہوتے تو ان پر کوئی دوسرا لباس ہوتا. یہ حدیث غریب ہے اور عثمان بن عبد الرحمن محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے. اسی لیے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ سفید لباس کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ جنتیوں کا لباس ہے. ان سے مشابہت تو اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مشابہت کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے جیسا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی میں فرماتا ہے. تو بہرحال جب وہ سفید لباس میں دکھائے گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موحد تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اس کی وحدانیت کا اقرار تھا، اللہ کو ایک مانتے تھے وہ. کیونکہ فطرت کے زمانے میں محدثین کرام فرماتے ہیں، علماء کرام کے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو 500 سال کا عرصہ گزرا جس میں کوئی رسول اور نبی تشریف نہیں لائے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد تقریباً 570 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو تقریباً یہ 600 سال کا جو عرصہ گزرا، اس پیریڈ میں جو لوگ دین ابراہیم پر قائم تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے اور کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور شراب سے دور رہتے تھے، زنا کاری سے اور دیگر برائیوں سے جو بچے ہوئے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کا حکم کیا ہے؟ وہ موحد ہیں، اللہ کے پاس مومن ہیں. تو ورقہ بن نوفل بھی انہی لوگوں میں سے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیجے. رسول کو بھیجنے کے بعد حجت تمام کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو جب اس کو عذاب دیں گے، لیکن رسول ہی نہیں آئے تو حجت پوری نہیں ہوئی. لہذا جو اللہ کی وحدانیت پر انتقال کر گئے وہ موحد ہیں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے. حدیث نمبر 2380. تو اس حدیث میں بھی
تعبیر ہے دیکھیے خواب کی، سفید لباس میں دیکھا گیا تو حضور فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، اگر جنتی نہیں ہوتے وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو سفید لباس ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 2380۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جریج حدثنا موسى بن عقبہ حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فقال رأيت الناس اجتمعوا فنزع ابو بكر ذنوبا وذنوبني فيه ضعفا والله يغفر له ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بالعطن وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے خواب کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے لوگوں کا اجتماع دیکھا، میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ایک مجمع ہے بڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی کا 1 یا 2 ڈول نکالے اور اس میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے اور ڈول نکالے تو وہ ڈول بڑا ہو گیا۔ میں نے ایسا کوئی قوی آدمی نہیں دیکھا جس نے آپ کی طرح قوت سے پانی نکالا ہو، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کو ان کے بیٹھنے کی جگہ بٹھا دیا، یعنی سیراب کر کے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال غالباً 3 ماہ کچھ دن رہا، یعنی آپ کو بہت کم موقع ملا خلافت کا، لیکن آپ نے اپنے اس 2 سالہ دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے فتوحات کی راہیں ہموار کر دی، ہر فتنے کی سرکوبی کی اس وقت آپ نے۔ ایک طرف مانع زکوٰۃ کا فتنہ تھا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے، اور عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا تھا، اور ایک جگہ دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو کر کوشش کر رہے تھے، تو ایک لشکر کو روانہ کرنے والے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے وصال کی وجہ سے رک گیا تھا۔ تو مدینے میں شورش برپا تھی، اور تمام صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فی الوقت داخلی فتنے کو دبانے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اس لشکر کو روک دیجئے، جس مہم کے لیے حضور روانہ فرمانا چاہتے تھے، فی الوقت اس کو روک کر مدینے میں جو شورش برپا ہے، جو گڑبڑ ہے، اس کو آپ ختم کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جس کام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمائے تھے وہ کام ہو کر رہے گا، چاہے کتنے ہی فتنے داخلی طور پر رونما کیوں نہ ہو رہے ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس لشکر کو روانہ کروں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے فراست ایمانی سے کام لیا، ایک لشکر کو روانہ کیا، اور عرب کے اندر مدینے میں جو فتنے برپا ہو رہے تھے ان کا بھی خلا قما کیا۔ صحابہ کرام کی رائے یہ اس لیے تھی کہ بھائی جب دشمن کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر محاذ پر روانہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی تعداد مدینے میں کم ہے، تو ان کو اور موقع ملے گا، ان کی ہمت افزائی ہوگی، ہمت بندھے گی تو مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے قوت ایمانی کا مظاہرہ کر کے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ فرمایا تھا اس لشکر کو روانہ کرنے کا، میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا یقین تھا، ان کا یہ ایمان تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان فتنوں کی سرکوبی کرنے کی وجہ سے، ان فتنوں کو دبانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتوحات کا موقع ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال رہا۔ 10 سال کے عرصے میں آپ نے تقریباً ممالک کو فتح کیا اور کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چونکہ مختصر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ڈول سے پانی نکالا تو بہت زیادہ قوت کے ساتھ آپ نے پانی نکالا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو چکا تھا، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ہر طرف خوشحالی تھی، اور آپ کا مکمل کنٹرول تھا پورے مسلمانوں پر، اور آپ ہر چیز کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، رات کے وقت نکل کر گشت کرتے تھے، اور یہ معلوم کرتے تھے کہ رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پہنچ کر ایک اونٹ جو خارش ہو چکی تھی، ایک اونٹ کو اس کی خارش وغیرہ بھی آپ صاف کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے، اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے جانوروں کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کا نگران کار بنایا ہے، سب کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ قوم کے سردار ہونے کے باوجود قوم کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی بھلائی کا سوچتے تھے۔
حدیث نمبر 2381 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم بن جریج اخبرنی موسیٰ بن عقبۃ اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر عن رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدینة حتى قامت بمہیعۃ وهي الجحفۃ فأولتها وباء المدینة ينقل الى الجحفۃ هذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک سیاہ رنگ کی پراگندہ بالوں والی عورت دیکھی جو مدینہ طیبہ سے نکلی اور مقام مہیعہ یعنی جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی، تو میں نے اس کی تعبیر مدینے کی بیماری سے کی جو مقام جحفہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے، یعنی ایک بیماری جو مدینے میں وبا جو پھیل گئی تھی وہ دوسری جانب منتقل ہو گئی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے مدینے کو طابہ فرمایا، یعنی پاکیزہ مقام قرار دیا۔ حدیث نمبر 2382 اخبرنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا ورؤیا ثلاث الحسنۃ بشرى من اللہ ورؤیا يحدث الرجل بها نفسه ورؤیا تحزین من الشیطان فاذا راى احدكم رؤیا يكرهها فلا يحدث بها احدا وليقم فليصلي قال ابو هريرة يعجبني القيد واكره الغل القيد ثبات في الدين قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن ايوب مرفوعا وروى حماد بن زيد عن ايوب ووقفه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں مومن کے خواب عام طور پر سچے ہوں گے، اور جو شخص سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوگا اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نیک خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، دوسری قسم انسان کے خیالات ہیں، دوسری قسم کا خواب وہ ہے جو انسان کے وہم و خیالات ہیں، تیسری قسم شیطانی خواب ہے، شیطان رنجیدہ کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے۔ جب تمہیں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں قید دیکھنا پسند ہے، بیڑی دیکھنا پیروں میں، یہ پسند ہے۔ اس سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو یا کوئی کسی شخص کے پیروں میں بیڑی دیکھے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اور توق کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی گلے میں جو توق ہوتا ہے وہ چونکہ جہنمیوں کے گلے میں توق پہنایا جائے گا، وہ ایک بری نشانی ہے، اس لیے توق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ قید کا مطلب دین پر ثابت قدمی ہے، یعنی قید دین پر ثابت قدمی کی نشانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عبد الوہاب ثقفی نے اس حدیث کو ایوب سے مرفوعاً روایت کیا اور حماد بن زید نے ایوب سے موقوف روایت کی، اس سے پہلے بھی حدیث شریف گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2383 حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری البغدادی حدثنا ابو الیمانی عن شعیب وهو ابن ابی حمزۃ عن ابن ابی حسین عن نافع بن جبیر عن ابن عباس عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام کان فی یدی سوارین من ذهب فهمنی شأنهما فأوحى الی ان انفقهما فنفختهما فطارا فاولتهما كاذبا يخرجان من بعد يقال لاحدهما مسیلمۃ صاحب الیمامہ والعنسی صاحب صنعاء هذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، میں اس سے پریشان ہو گیا، یعنی مجھے ان دونوں کا معاملہ پریشانی میں ڈال دیا، فکر مند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ انہیں پھونک دو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ ان کی تعبیر میں نے 2 جھوٹوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ 2 سونے کے کنگن جو آپ نے دیکھا اپنے ہاتھوں میں، پھونکنے کا جب حکم ہوا تو پھونک دیا، تو آپ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نکلیں گے، ایک مسیلمہ صاحب یمامہ کہلائے گا جبکہ دوسرا عنسی صاحب صنعاء ہوگا، یعنی 2 شخص نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نام بھی بتا دیے دیکھیں، ایک کا نام مسیلمہ ہے جو یمامہ کا رہنے والا ہے، اور ایک کا نام اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مقام صنعاء کا رہنے والا تھا۔ حدیث نمبر 2384 حدثنا حسین بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال كان ابو هريرة يحدث ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأيت الليلة ظلة ينطف منها الثمن والعسل ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا
من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلا ثم أخذ به رجل بعده فعلا ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلا به فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها فقال عبرها فقال أما الذلة فذلة الإسلام وأما ما ينطق من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ بعده رجل آخر يعلو به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتخبرني ما الذي أخطأت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات ایک بادل دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہیں، کچھ زیادہ لیتے ہیں اور کچھ کم، استفادہ کرنے والے کچھ زیادہ کر رہے ہیں اور کچھ کم، اور ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، آپ کے بعد ایک شخص نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک اور شخص نے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر اور شخص نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی مگر وہ ان کے لیے جوڑ دی گئی اور وہ بھی چڑھ گئے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس کی تعبیر بتانے کا موقع دیجیے۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ کیا فرمایا کہ بتائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے برسنے والا گھی اور شہد قرآن پاک کی نرمی اور مٹھاس ہے۔ زیادہ اور کم حاصل کرنے والوں سے قرآن پاک سے زیادہ اور کم نفع حاصل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ آسمان سے زمین تک متصل رسی دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے اسے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اسے اختیار کرے گا وہ بھی بلند ہوگا، پھر اور ایک شخص پکڑے گا وہ بھی بلند ہوگا، پھر اور ایک شخص پکڑے گا وہ بھی بلند ہوگا، پھر اور ایک شخص پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر ان کے لیے وہ رسی جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی بلند ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں نے صحیح تعبیر بیان کی یا مجھ سے غلطی ہوئی، یہ تعبیر درست ہے بالکل یا غلط ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ضرور بتائیے کہ مجھ سے تعبیر میں کہاں غلطی واقع ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ دو، یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی قسم کیونکہ ایک دم بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، بات میں قسم کھانے سے یا قسم دینے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے بھی دیکھیے خلفائے راشدین کی ترتیب، صحابہ کرام کے مراتب معلوم ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کو معلوم تھا کہ اب 30 سال مکمل ہو چکے ہیں خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے نہج پر جو خلافت چلنے والی تھی اس کے 30 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے بادشاہت کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی، آپ فرمائے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ میرا یہ فرزند سردار ہیں، یعنی لوگ اپنے حوائج میں، اپنی ضروریات میں، اپنی مصیبتوں میں ان کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یقین ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب خلافت سے دستبردار ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حدیث نمبر 2385 حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن ابيه عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا الصبح اقبل على الناس بوجهه وقال هل راى احد منكم رؤيا الليله؟ هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عوف وجرير بن حازم عن ابي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة وهكذا روى لنا بندار هذا حديث عن وهب بن جرير مختصرا۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھاتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کیا تم میں سے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عوف اور جریر بن حازم نے ابو رجا اور سمرہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعے میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بندار نے بھی اس حدیث کو وہب بن جریر سے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق قیامت کے قریب مومن کے خواب سچے ہوں گے، جو خواب میں دیکھے گا وہ پیش آئے گا، لیکن سب سے زیادہ سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سچ بولنے والا ہوگا، یعنی جس نے اپنی زندگی میں سچ بولنے کا التزام کیا ہو، اپنے اقوال میں، افعال میں، احوال میں جو سچا ہو اس کا خواب بھی سچا ہوگا، اور جھوٹا خواب بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 2371 سے 72 سے اپنی آج کے درس کا آغاز کیے تھے۔ اس کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2385 تک پہنچے اور یہاں خواب کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ سننے اور سنانے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔